بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اناد حق کا لغوی معنی ہے کہ حق سے اعراض کرنا، یعنی حق کی مخالفت کرنا۔ ہم جانتے ہیں یہ بات قرآن ہے، یہ بات حدیث ہے، جو بندہ جانتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اس کے رسول کا حکم ہے، یہ دین ہے، یہ کفر ہے، لیکن پھر بھی حق بات کا ساتھ نہ دے اور اس کو چھپائے تو یہ ہے اناد حق۔ تو یہ بھی خرابی اصل میں روحانی اور دل سے پیدا ہوتی ہے۔ جب دل مان لے، دماغ تسلیم کر دے کہ یہ بات سچ ہے، میں نے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، تو میں نے اسے اعراض نہیں کرنا، تو پھر تو معاملہ درست ہو گیا۔ تو یہ خرابی بھی دل اور دماغ سے پیدا ہوتی ہے، یہ بھی ایک روحانی مرض ہے۔ تو اللہ رب العزت جل و علا 26واں پارہ سورہ قاف کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے، القیا فی جہنم کل کفار عنید، کہ حکم ہوگا تو تم دونوں جہنم میں دوہرے بڑے ناشکر ہٹ دھرم کو، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو ارشاد فرماتا کہ جس نے ہٹ دھرمی کی، حق کو چھپایا، تو اللہ تعالیٰ اس دوہرے بندے کو جہنم میں ڈال دے گا، دوگلی پالیسی کرنے والے کو۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے حدیث مبارکہ کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے ایک گردن نکلے گی، حضور فرماتے اس کی دو آنکھیں ہوگی جس سے وہ گردن دیکھے گی، دو کان ہوں گے جس سے وہ سنے گی، اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ کلام کرے گی، اور وہ کہے گی میں 3 لوگوں کو عذاب دینے کے لیے مسلط کی گئی ہوں۔ پہلا وہ شخص سرکش، جس نے سرکشی کی، دوسرا وہ بندہ ہٹ دھرم، حق کو جانتا تھا پھر اس نے حق کو چھپایا، اور تیسرا وہ شخص جو تصویریں بنانے والا ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی سیلفیوں کا بہت زیادہ رواج بن گیا، گرچہ اس پر ایک علماء کا فتویٰ یہ عکس ہے، تصویریں جو ہاتھ سے بنائی جاتی ہیں وہ تصویر کہلائی جاتی ہے، لیکن اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ تو یعنی ہٹ درمی کرنے والوں کو اللہ رب العزت، اناد حق کرنے والوں کو، حق کو چھپانے والوں کو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب یہ مسلط کرے گا کہ ایک جہنم سے گردن نکلے گی اور جو اس بندے پر مسلط کر دی جائے گی۔ خدا پناہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔